بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ عابدی صاحب، آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا آیہ تطہیر کی آپ نے بات کی کہ سیدہ کائنات کی جو شان ہے وہ ہمیں آیہ تطہیر میں نظر آتی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 6 ماہ یا 7 ماہ یا 9 ماہ 3 جو ہے یہ دوراہا کا ذکر آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جاتے، وہ آپ اپنی خوشی کا بھی اظہار فرماتے اور پھر لوگوں کو بتاتے کہ یہ دیکھو یہ میری جو ہیں اہل بیت ہیں، اور ان کی آپ نے اس طرح سے عزت کرنی ہے، اس طرح سے تکریم کرنی ہے۔ اور یہ سارا تو سیدہ کائنات، جیسا کہ آپ کی آج کے پروگرام کا موضوع بھی آپ کے فضائل، آپ کی سیرت پہ ہے، تو سیدہ کائنات کے فضائل 14 صدیاں سے زیادہ جو ہے صدیوں کا وقت گزر چکا ہے، اور سیدہ کائنات کے فضائل، آپ کی سیرت، ان کا ہم ذکر کرنا تو بہت دور کی بات، ہم ان کا مکمل طور پہ احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف ہم جو ہے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے کہ ہم سیدہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سیدہ کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں نہ صرف آیہ تطہیر میں بلکہ آیہ مباہلہ میں بھی ملتا ہے، سورہ داخر میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے، اور ان تمام آیات کو ایک طرف، اور پھر اللہ پاک نے ایک پوری سورہ مبارکہ، سورہ الکوثر آپ کی شان مبارکہ میں جو ہے وہ نازل فرمائی۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ہستی، وہ ہستی کہ جن کے لیے جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میری روح ہے۔ جی، اور یہ رسول پاک ایسی ہستی۔ عابدی صاحب، جو آیہ تطہیر تھی وہ تو ایک انڈور آپ کا انٹروڈکشن تھا، اور پھر ہم نے آیہ مباہلہ میں دیکھا کہ پھر سیدۃ النساء العالمین کا جو انٹروڈکشن تھا وہ دنیا نے دیکھا، اور وہاں پہ آپ نے جو ہے پوری دنیا کی خواتین کو جو قیامت تک عورتیں آئیں گی ان سب کی ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ آپ وہاں پہ تشریف لے کے جاتی ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ کا تعارف وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ ابھی جس طرح سے آپ نے اور آغا صاحب نے بھی بات کی بطور بیٹی، اور جو آپ کی عظمت تھی، آپ کا مقام تھا، اس پہ جو ہے ان ڈیٹیل بات ہو چکی ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے ام ابیہا۔ جی جی، بے شک، انتہائی پیارا لقب، جی جی، اور اس لقب کو جب پڑھتے ہیں تو وہ ایک قابل رشک شخصیت ہمارے سامنے جو ہے آ جاتی ہیں کہ اپنے والد کی والدہ جیسی، اپنے باپ کی ماں جیسی۔ تو جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ جو ہے تحفظ ناموس رسالت کی پہلی پہرہ دار سیدہ تھیں، ننھی تھیں، چھوٹی معصوم بچی تھیں، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک پہ وہ اوجڑی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے نہ صرف اٹھائی بلکہ اپنی زبان سے ان کے جملے کا جو وہ تانے اور تشریح کر رہے تھے اس کا مقابلہ بھی کیا، حالانکہ چھوٹی ہیں، معصوم ہیں، لیکن یہ جو ام ابیہا کا لقب آپ کو ملا وہ اس لیے ملا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح سے خیال رکھا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح سے عزت و تکریم کی، اور خیال سب سے ام ابیہا میں جو ایک آپ کا سب سے پہلا آنسر سامنے آتا ہے وہ ہے خیال رکھنا۔ آپ نے ایک والدہ کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نہیں تھی، سگی بہن نہیں تھی، آپ نے بہن کا پیار دیا، آپ نے ماں کا پیار دیا۔ اور سیدۃ النساء کا میں یہ لقب جب جب پڑھتی ہوں تو عابدی صاحب مجھے تو اتنا پیار آتا ہے اس لقب پہ کہ آپ جو ہیں آپ اپنے والد پاک کا، اور وہ والد پاک جو رحمت للعالمین ہیں، جو پوری کائنات، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، ان کی رحمت کی سیرت پر عمل کرتے جی بالکل عابدی صاحب، ہم جو ہے وہ صرف ایک کردار سے محبت، اسی پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس کو ہی محبت سمجھتے ہیں، جبکہ جو ان کا پیغام ہے ہم اس کو محبت کے زمرے میں نہیں لاتے، جس کی طرف آپ جو ہے بار بار توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سیدہ کائنات کی ذات مبارکہ سے جو ہماری محبت ہے، ایک تو ایک دلی انس ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو بطور بیٹی اپنا کردار نبھایا، اور پھر آج کے دور میں جو ایک سیدہ کا کردار جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم اس کو رول ماڈل بنائیں تو ہماری بہت سی معاشرتی بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، وہ ہے بطور بیوی، بطور ماں، اور بطور بیوی جو آپ نے کردار نبھایا کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ علی سے کوئی ایسی خواہش نہ کرنا کہ جو علی پوری نہ کر سکے. تو سیدہ کائنات، آپ ان کی سیرت اور وہ پورا ایک کردار اٹھا کے دیکھ لیں. آپ نے مولائے کائنات مولا علی شیر خدا سے کبھی بھی کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں پھر علی رنجیدہ نہ ہو جائیں. تو آج کی ہماری نسلیں، ہماری آج کی خواتین، اور پھر ان کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے سیدہ کائنات کا. اور ابھی آپ نے جس حدیث پاک کی طرف جو ہے آپ نے اشارہ فرمایا، ایک اور حدیث پاک سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہی روایت کردہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی جو ریزمبلنس تھی ان کی گفتار میں، کردار میں، اور ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کا بولنے کا طریقہ، ان کو دیکھو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریزمبلنس سامنے آ جاتی ہے. وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. اور بروز محشر بھی جو آپ کا مقام ہوگا اور جو آپ کا مرتبہ اہل محشر کو دکھایا جائے گا، وہ مقام و مرتبہ بھی پھر کسی اور کو حاصل نہیں، کہ جہاں پہ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام بھی کا جمع غفیر بھی ہوگا، اور جہاں پہ ہر ولی اولیاء ہر کوئی ہوگا. وہاں پہ جب سیدہ کائنات تشریف لائیں گی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، تو ندا آئے گی کہ اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، بنت پیغمبر تشریف لا رہی ہیں. تو وہ بروز محشر وہ دن ہوگا کہ جس دن سیدہ کائنات کا مقام اور مرتبہ وہاں پہ دنیا کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے بنت پیغمبر کا مقام و مرتبہ. اور پھر جو آپ کو مقام اس دنیا میں، اس کائنات میں حاصل ہوا، جس کو ہم جو ہے جب پروگرام سٹارٹ ہوا تب سے لے کر ابھی تک ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ جی بالکل ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی عابدی صاحب. ناہیدہ راجپوت صاحبہ حدیث کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدۃ النساء العالمین پہ بات ہو رہی تھی آپ کے فضائل پہ. خاتون جنت کا جو روز قیامت مقام ہوگا، جی ہاں، اور آپ فرما رہی تھی کہ 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہوں گے، اور آپ حوروں کے جھرمٹ پہ آئیں گی، اور پھر اعلان ہوگا کہ سب احتراماً نظریں جھکا دیں، اور سب کے لیے ہوگا. اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، اس میں آئمہ بھی ہیں، اس میں مومنین بھی ہیں، اور پھر پوری جو اس وقت خلقت جمع ہوگی وہ بھی ہیں. بالکل. اور سیدہ النساء کو جو مقام ملا، آپ نے پھر اس کا حق بھی ادا کیا. ایسا نہیں کہ ہم آج کے دور میں دیکھیں کسی کو کوئی مقام و مرتبہ ملتا ہے تو اس کے اندر غرور کا عنصر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اپنے اس مقام کو اور مرتبے کو بھول جاتا ہے. واقعاً آپ نے سیرت کا ایک بہت اہم پہلو بیان کیا. بالکل. تو سیدہ نے وہ حق بھی ادا کیا. ایک طرف سردی کی یخ بستہ راتیں ہیں، دوسری طرف مؤذن فجر کی اذان کے کلمات ادا کرتا ہے، اور سیدہ ہاتھ اٹھا لیتی ہیں کہ مولا تیری رات اتنی چھوٹی کہ فاطمہ کی 2 رکعت بھی مکمل نہ ہو سکی. ایک طرف آپ کی شب گزاری کا یہ عالم ہے، آپ کا قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، اور وہ آپ ایک طرف چکی پیس رہی ہیں، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ قرآن پاک کی تلاوت آپ کے لبوں پہ جاری ہے. تو ہم، اور پھر اس کا جتنا بھی جو آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، پھر ہمیں عابدی صاحب وہ نظر آیا. سیدہ کی جو تربیت کا ایک دن تھا، جس ہر دن سیدہ کی تربیت کا دن تھا، لیکن جس دن آپ کی تربیت کا عروج نظر آیا وہ کربلا معلیٰ میں 10 محرم کا دن تھا، کہ ایک طرف جو ہے وہ شہادتیں ہیں اور زبان سے شکر الحمدللہ اور الحمدللہ رب العالمین کے کلمات ادا ہو رہی ہیں، ایک طرف جو ہے وہ قربانیاں ہیں، لازوال قربانیاں ہیں، لیکن نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، سر جو ہے وہ نیزے پہ سوار ہو چکے، اور زبان پہ جو ہے وہ تلاوت قرآن جاری ہے. تو یہ سیدہ کی تربیت ہی تھی کہ جو ہے باپ کی جتنی اولاد پاک قیامت تک آنا ہے. اور بلکہ میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ قیامت تو رکی ہوئی ہے سیدہ کے لال کے انتظار میں. واہ واہ، بڑا کیا خوب آپ نے جملہ کہا. حضرت مہدی
علیہ السلام کے بارے میں متفقہ ہے کہ وہ اولاد فاطمہ ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے تو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت بھی فرما گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ. لوں گی کہ جو خواتین ہمیں اس ٹائم سن رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں، تو ایک میسیج کہ ہم لوگ اپنی بچوں کو اور خصوصاً بیٹیوں کو ہم آئیڈیالائز کچھ اور کروا رہے ہوتے ہیں. جب بچے بہت چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کارٹونسٹ دنیا میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بچے جو ہے وہ اس کو ہی مینٹور اور اپنا آئیڈیالائز کر لیتے ہیں. تو جو مائیں ہمیں سن رہی ہیں، اور جیسے ابھی فرما رہے تھے علامہ صاحب بھی کہ سیدات النساء کا جو کردار ہے اور اس سے جو ہماری محبت ہے، جو ہمارا انس ہے، اس کا پھر ایک جو میں کہنا چاہوں گی کہ اس کا پھر ایک یہ بھی ہونا چاہیے، عملی جامہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سیدہ کا کردار اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کریں. اپنے بچوں کو جو ہے نہ صرف سیدہ کائنات بلکہ سیدہ زینب سلام اللہ، سیدہ خدیجہ ام المومنین، اس طرح سے تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ایسی خواتین کی. تو اپنے بچوں کو آئیڈیالائز اور ان کی مینٹورشپ چینج کریں، اور سیدہ نساء کی محبت بھی ٹرانسفر کریں اپنی اولادوں میں، اور آپ کا کردار بھی خود اس کے عملی جامہ پہنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سیدات النساء عالمین کی